السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ان ایام میں ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید رمضان سے وہ فائدہ نہ اٹھایا ہوگا جیسے اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ان 20 دنوں میں کچھ غلطیاں بھی کی ہوں، کچھ کوتاہیاں کی ہوں۔ بعض اوقات ہمیں مایوسی ہونے لگتی ہے کہ اب تو بہت سے دن گزر گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کی ہم نے جتنی کہ کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کریں۔ رمضان کے 20 روزے تو گزر گئے، لیکن ابھی بھی 10 روزے باقی ہیں، آخری 10 ایام باقی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر یعنی لیلۃ القدر تلاش کرنے کی تاکید کی ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کے فیصلے لکھ کر فرشتوں کو سپرد کیے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافذ کر سکیں۔ اور یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے قرآن نازل کیا گیا، ہماری ہدایت والا قرآن، ہمارے ہر سوال کا جواب رکھنے والا قرآن۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل؟ 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا۔ عربوں میں 1000 کا لفظ ایسے مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے جس کا اجر یا جس کی کوانٹٹی لامحدود ہو، غیر معمولی نہ ہو، کثرت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں مغفرت مانگنے والے اور عبادت کرنے والے سارے سابقہ گناہ بخشوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے ان لوگوں پر جو ایفرٹ کرتے ہیں ان آخری 10 ایام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری 10 روزے آتے تھے، آخری عشرہ آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان 10 راتوں کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں اور اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں، روزہ افطار کریں، روزہ افطار کرنے کے بعد مغربی نماز ادا کریں، کچھ دیر ریسٹ کریں اور عشاء کی نماز ادا کریں، تراویح پڑھیں، پھر تھوڑا سا ریسٹ کریں، کچھ دیر سو جائیں، اس کے بعد اٹھ کر کچھ کھائیں، اپنے آپ کو فریش کریں، اس کے بعد لیلۃ القدر کی دعائیں پڑھیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی قرآن کی تلاوت کریں، قیام کریں، جتنے زیادہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں نفل ادا کریں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں، لمبا قیام کریں اس میں، اور لمبے لمبے سجدے کریں، جتنے نوافل ہو سکتے ہیں آپ رات میں پڑھیں، اور جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت آپ نوافل میں کر سکتے ہیں آپ کریں۔ پھر تھوڑی سی بریک لیں، کچھ کھا لیں پی لیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، جو اسٹرانگ مومن ہوتے ہیں وہ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم طیب چیزیں کھائیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، انرجیٹک رکھیں، تو کچھ کھا پی کے ایکٹیو ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد کثرت سے توبہ کی دعائیں پڑھیں، اور آخر میں وتر پڑھیں، اور دن میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، صدقہ کریں، اور کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور دن میں آپ اسلامی کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور سیرت النبی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ان 10 ایام کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور جو خواتین حیض سے ہیں، جن کو پیریڈز ہیں، اگر آخری عشرے میں وہ مخصوص ایام میں ہیں جن میں ہم نماز بھی نہیں ادا کر سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم کیا کریں ان ایام میں؟ ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک پلان دینے لگی ہوں۔
تاکہ وہ بھی لیلۃ القدر سے محروم نہ ہو سکیں، اس کو چھوڑ نہ سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی ہے، کیونکہ عبادات صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، عبادات کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو پھر ہم لیلۃ القدر کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو حیض ہے، اگر آپ کو منسٹریشن ہے، تو آپ سب سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ کام ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ بے شمار مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، آپ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو رات گزر جائے اور وہ ختم نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں پڑھیں۔ مقصد تو ہمارا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، تو آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، حیض کے دنوں میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں، اس بات پر مختلف آراء ہیں علماء کی، اور سب سے زیادہ جو ایکسیپٹیڈ رائے ہے، جو امت ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی چھو نہیں سکتے، آپ قرآن کو کسی پاک چیز سے چھو سکتے ہیں، آپ کسی گلو کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی پین کا استعمال کر کے آپ صفحے جو ہیں قرآن کے وہ پلٹ سکتے ہیں اور تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے پاس علم بھی ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ ڈھیروں دعائیں کر سکتے ہیں، آپ ڈھیر ساری توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ استغفار کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دل کھول کر دوسروں کی مدد کریں، آپ اسلامی کتب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے کردار میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ گناہوں کو جتنا ہو سکے خود سے دور کریں، ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے یہ حیض، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے پیریڈز، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ آپ لیلۃ القدر پانے کے لیے بھی بہت بےتاب ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے دلوں کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے بےتاب ہیں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور ہم کتنے بے چین ہیں۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، افسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بس ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے دین کی سب سے خوبصورت بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور ہماری نیتوں پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور راتوں کو اٹھ کر خود کو اذکار میں مصروف رکھیں، دعاؤں میں مگن رکھیں۔ رمضان کی آخری 10 ایام جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ایام آپ اپنی بخشش کا ذریعہ بنوا سکتے ہیں ان ایام کے ذریعے، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کچھ پتہ نہیں یہ موقع آخری موقع ہو، تو پھر پا لیں اس موقع کو، تو پا لیں اپنے رب کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر پانے والوں میں سے جو لوگ شامل ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیں۔ اس رات جن لوگوں کی دعائیں قبول کی جانی ہیں ان میں ہم بھی شامل ہوں، آمین۔